بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ ہمارا سب کا یہاں پہ جمع ہونا جو ہے نا جی، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے دین کی محنت کے لیے جمع ہونا۔ ہمارا سب کا جمع ہونا دین کی محنت کی نسبت سے، جو محنت ختم نبوت کی وجہ سے اس امت کے ذمہ ہے۔ گویا کہ ہمارا سب کا جمع ہونا ایک بڑی اونچی نسبت سے، یوں کہیں کہ اس سے اونچی نسبت کوئی نہیں، اس سے اونچی نسبت کوئی نہیں۔ تو ایک تو دل میں شکر کی کیفیت ہو کہ اے اللہ، آپ نے مجھے اس اونچی نسبت سے یہاں پہ آنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ تیرا شکر ہے، تو اللہ کا شکر ادا کر۔ پھر بڑے فرماتے ہیں کہ ہر عمل میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت کر دینی چاہیے۔ ہر عمل یہ ایک عادت بن جائے۔ ہمارے مولوی صاحب کبھی کبھی فرماتے ہیں، اور یہ لکھا بھی ہے کتابوں میں، کہ نماز کی عادت ڈالو، عادت عبادت بن جائے گی، عبادت خدا سے ملا دے گی۔ تو اس نیت کی عادت ڈالنا کہ میں عمل کیوں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں، سن رہے ہیں کیوں سن رہے ہیں، تو ایک ہی نیت کرنے سننے والوں کی، اللہ کو راضی کرنے کی۔ یہ جو ایران فتح ہوا تو جب مال غنیمت جمع ہو رہا تھا تو ایک آدمی آیا، اس کے ہاتھ میں، اس کے پاس شاہ کسریٰ کا تاج تھا۔ شاہ کسریٰ کا جو تاج تھا وہ اوپر لٹکا ہوتا تھا، اس کے بیٹھتا تھا نیچے صاحب، اس کے نیچے صاحب دے کے بیٹھتا تھا، یعنی وہ اتنا وزنی تھا، سونے چاندی ہیرے جو ہے رات اس میں جڑے ہوئے۔ تو وہ جب مال قیمت جمع ہو رہا ہے، امیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک آدمی آیا اور اس کے پاس وہ تاج تھا شاہ کسریٰ کا، شاہ ایران کا، وہ لے کے آیا اور اس نے ایسے لاپرواہی سے ایسے پھینکا، اور پھینک کے وہ نکلا۔ تو جب وہ پھینک کے جانے لگا نا واپس، تو امیر صاحب نے آواز دی، جو وہاں پہ مقرر تھے، کہ ذرا رکو، اپنا نام بتاؤ، تم کون ہو۔ وہ دیکھ کے نا اس کو حیران ہوئے کہ اس کو پھینکنے کا انداز کیا ہے، جیسے اس کے نزدیک اس کی قیمت ہی کوئی نہیں، اور یہ شاہ ایران کا تاج ہے، اور اس میں سونا ہے، اور اس میں ہیرے جواہرات ہیں، پتہ نہیں اس کی کتنی قیمت ہے، اور یہ اس کے نزدیک جیسے قیمت ہی کوئی نہیں، ایسے پہن کے جا رہے ہیں، مٹی پہن کے جاتے ہیں۔ تو کہا رکو، اپنا نام تو بتاؤ۔ تو وہ رکا، وہ تاج پھینکنے والا رکا اور کہنے لگا، جس کے لیے میں نے یہ کیا ہے وہ میرا نام جانتا ہے۔ تو کس کے لیے کرنا؟ اللہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک فہرست آئی شہداء کی، کسی غزوہ سے شہداء کی فہرست آئی کہ یہ شہید ہوئے ہیں۔ ایک نام پہ پہنچے تو کہنے لگے، میں اس کو نہیں جانتا۔ نام پڑھ کے کہتے ہیں میں اس کو نہیں جانتا، کون ہے؟ پھر خود ہی کہنے لگے، عمر تو نہیں اسے جانتا تو کیا ہوا، جس کے لیے اس نے جان دی ہے وہ تو اسے جانتا ہے۔ تو عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اللہ توفیق عطا فرمائے، اس کی عادت بنے۔ اگلی گزارش ہے، میں نے جو عرض کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں، ہمارا یہاں پہ جمع ہونے کا اور مقصد کوئی ہے۔ اور بھائی عبدالوہاب صاحب ایک نیت کرواتے تھے اپنے مجمع سے، سب سے ہی، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، وہ یہ نیت کرواتے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ نیت تو شروع میں کر لینی چاہیے۔ وہ نیت کرواتے تھے کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والا ہونے کی نیت کرو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والا ہوں۔ میں کون ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والا۔
فرماتے تھے جیسے ہی تم یہ نیت کرو گے اللہ کی نگاہ بدلی ہو جائے گی، اور نیت کرتے ہی جیسی بندے کی نیت ہوتی ہے پھر ویسی تربیت ہوتی ہے، جیسی نیت ہوتی ہے ویسی بات سنائی دیتی ہے، جیسی نیت ہوتی ہے ویسی بات سمجھ آتی ہے۔ تو نیت شروع میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا، میں کام والا، آپ سے کام والا ہوں، اس کی نیت اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی، میں بھی کر دوں، نیت آپ بھی کر دوں۔ اب آپ کا کام کیا تھا؟ آپ کا کام کیا تھا؟ ایک بات سمجھنے کے لیے، جماعتوں کی کارگزاریاں بہت آتی رہتی ہیں، جماعتیں چلتی ہیں اور پھرتی ہیں اور مختلف لوگوں سے ہر ایک سے ملاقات کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر مسلمان سے ملنا ہے، کیونکہ ہر کلمے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والا ہے، اور تبلیغ کی محنت، نبوی محنت اس وقت کیا ہو رہی ہے کہ ہر مسلمان اتنا تو سمجھ لے کہ میں اللہ کے نبی کا کام والا ہوں، اتنی بات تو سمجھ جائے کم از کم کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، قیامت تک نبی آنا کوئی نہیں۔ اب نبیوں والا کام امت کے ذمے ہے، جس نے کلمہ پڑھا اس کے ذمے ہے، تو ایک ایک مسلمان کو مل کے اتنی بات تو سمجھا دینا، اس سے اتنی بات تو کہہ دینا کہ بھائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والا ہوں، اتنی تو نیت کر لو۔ وہ مجموع میں بھی کہنا، انفرادی طور پہ بھی کہنا۔ تو ایک جماعت آئی، اس میں ایک امریکن نو مسلم تھے، تو غالباً یہ لاؤ کے ساتھیوں یا کس نے یہ کارکردگی سنائی، تو ان کو وہ جو نو مسلم تھے ان کو لے کے گئے ایک پڑھے لکھے آدمی کے پاس، چونکہ امریکن ہے تو کوئی انگلش بولنے والا اس طرح کا اعتبار سے اس بڑے آدمی کے پاس، کسی کے پاس اس طرح لے کے گئے، تو ان کے پاس جو لے کے گئے تو وہ نو مسلم نے تھوڑی بات شروع کی، تو وہ آگے سے وہ بولنا شروع ہو گئے اور کہنے لگے، پھر کہنے لگے ہمارا یہ منشور ہے، میں اس میں سے ایک لفظ نکال رہا ہوں، اس لیے ہمارا یہ منشور ہے، تو ایک محنت کر رہے تھے اور کہنے لگے ہمارا یہ منشور ہے۔ اب اس نے یہ بات کی تو وہ نو مسلم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے لیے نکلا تھا اور اس سے ملاقات کے لیے اس وقت پہنچا ہوا تھا، وہ کہنے لگا کہ تمہیں اللہ کے نبی کا منشور پسند نہیں آیا، تم نے اپنا منشور بنا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا منشور تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منشور کیا تھا؟ میری قیامت تک آنے والی امت دوزخ کی آگ سے بچ جائے، جنت والی بن جائے، یہ میرے نبی کا منشور تھا۔ آپ کی سوچ تھی تو یہ تھی، آپ کا جذبہ تھا تو یہ تھا، آپ کی محنت تھی تو اس چیز کی محنت تھی، آپ کی قربانیاں تھی تو اس چیز کی قربانیاں تھیں کہ میری امت دوزخ کی آگ سے قیامت تک آنے والی امت، اس کے لیے آپ پھرے بھی، اس کے لیے آپ بولے بھی، اس کے لیے آپ نے طرح طرح کی کئی عجیب عجیب قسم کی سنی بھی، اس کے لیے آپ نے پتھر بھی کھائے، اس کے لیے آپ نے اپنا خون بھی لگایا، اور خون کتنا لگا؟ آپ کا خون کتنا لگا؟ سر سے لے کر پاؤں تک، سر سے لے کر پاؤں تک آپ کا خون لگا ہے، آپ پہ پتھر برسائے گئے ہیں، پتھر مارے گئے ہیں، آپ کو، آپ کا خون لگا ہے، اور پھر یہ سارا کچھ کر کے دن کو تو یہ سارا کچھ ہوتا تھا، مختلف موقعوں پہ مختلف دن کو یہ سارا ہوتا تھا، آپ لوگوں میں پھرتے تھے اور لوگ آگے سے یہ سارا کچھ کر رہے تھے، اور پھر رات کو آپ کے آنسو لگتے تھے، اے اللہ میں فلاں کے پاس بھی گیا، فلاں کے پاس بھی گیا، فلاں کے پاس بھی گیا، اے اللہ جتنا میرے پاس میں تھا میں نے کیا، اے میرے اللہ دل تو پھیرنا تیرے اختیار میں ہے، اے میرے اللہ ان کے دل پھیر، ان کے دلوں میں ہدایت اتار دے، میری امت دوزخ کی آگ سے بچ جائے۔ عجیب آپ کے اندر یعنی آپ کی وہ اس کی کیسی چاہت بن چکی تھی کہ غالباً غزوہ احد میں آپ وسلم کو جو پتھر مارا گیا نا، تو آپ نے وہ پتھر لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ لگا، آپ نے خود پہنا ہوا تھا، اس کی کڑیاں تھی، تو وہ پتھر اتنی زور سے اتنی شدت سے مارا گیا کہ وہ آپ کے چہرہ پہ لگا اور خود کی کڑیاں پتھر لگنے کی وجہ سے آپ کا رخسار چیر کے مسوڑوں میں گھس گئی۔ یہ احد میں ہوا،
تو اندازہ کریں یہ ہے کون، یہ ہے کون جن کے لیے اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے، جو اس کائنات کے وجود کا سبب ہے، جنہیں رب کہتا ہے کہ تو میرا محبوب ہے۔ اگر تجھے نہ پیدا کرنا ہوتا تو کسی کو پیدا نہ کرتے، کچھ نہ پیدا کرتے۔ اور جس کے چہرے کی قسمیں رب قرآن میں خود جس کے چہرے کی قسمیں کھا رہا ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اے میرے محبوب تیرے روشن چہرے کی قسم، ایک اس کا ترجمہ یہ ہے، تیری کالی زلفوں کی قسم، جس کے چہرے کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں، اور قسمیں کون کھا رہا ہے؟ اللہ بنانے والا، جس کے یہ محبوب ہے وہ قسمیں کھا رہا ہے، اور اس چہرے پہ پتھر اس شدت سے لگا ہے کہ خود کی کڑیاں رخسار چیر کے مسوڑوں کے اندر گھس چکی ہیں۔ اور پھر ایک صحابی کہتے ہیں میں نے وہ خود کی جو کڑیاں تھی نکالنے کے لیے میں نے دانت ڈالا اور میں نے کھینچا تو میرا ایک دانت ٹوٹ گیا، اتنی شدت سے گھسی تھی۔ پھر میں نے دوسری دفعہ ان کو پکڑ کے کھینچا تو میرا دوسرا دانت ٹوٹ گیا، اور 2 دانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہو گئے۔ اور پھر آپ گرے بھی، بہت کس طرح آپ گرے، آپ تو پتھر میں گرے تھے احد پہ، لیکن آپ کو تو ساری مخلوق جانتی تھی آپ کا مقام کیا ہے اور آپ کا مرتبہ کیا ہے اور آپ کون ہیں۔ یہ تو احد بھی جانتا تھا، یہ تو پتھر بھی جانتے تھے، یہ تو شجر حجر سارے جانتے تھے کہ آپ کون ہیں۔ تو احد جب آپ گرے تو احد ایسے جیسے گدھا بن گیا، احد نے آپ کو گوش میں لی، ایسے گدھا بن گیا۔ لیکن وہ تو ہاں، لیکن انسان کیا تھے؟ انسان آپ کو مار رہے تھے، اور احد آپ کو گود میں لے رہا تھا، گدھا بنا ہوا تھا۔ لیکن وہاں پہ صحابہ نے ایک بات عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اب تو یا رسول اللہ اب بد دعا کرے، اللہ انہیں ہلاک کرے، اللہ کے نبی اب تو آپ بد دعا کریں اللہ انہیں ہلاک کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھے، ہونٹ ہلے، آپ نے دعا کی، اور کیا دعا کی؟ اے اللہ یہ مجھے جانتے نہیں یہ کون ہے، اے اللہ تو نے ہدایت عطا فرما۔ آپ کیا چاہتے تھے؟ میری امت دوزخ کی آگ سے بچ۔ تو طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طفیل دوسی ایک قبیلہ دوست یمن کے رہنے والے تھے، حج کے لیے آئے تو مکے والوں نے اس سال، اس سے پہلے بھی شاید ایسا ہوگا، لیکن مکے والوں نے ایک ترتیب یہ بنائی، آپس میں مشورہ کیا کہ لوگ حج سے آئیں گے، حج پہ آئیں گے لوگ، تو مکے کے اندر داخل ہونے والے جتنے راستے ہیں سب راستوں پہ اپنے بندے بٹھا دو کہ جو باہر سے آئیں ان سے ملیں اور ان سے کہیں کہ مکے میں ایک آدمی ایسا آ گیا ہے جو جادوگر ہے، وہ بات کرتا ہے، لوگ بے دین ہو جاتے ہیں، اپنا دین چھوڑ جاتے ہیں۔ ایسے اس بندے ان بندوں کے حج پہ آنے والے بندوں کے ایسے کان بھرو کہ کوئی ان کی بات ہی نہ سنے۔ تو یہ طفیل دوسی جس راستے میں آئے اس راستے پہ ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، خود براہ راست، جو شوکت صاحب کا مکے والوں کے وہ جو بڑا تھا وہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو ایسے طفیل دوسی کے یہ قوم کا سردار تھا، اور ایسے طفیل دوسی کے کان بھرے کہ طفیل دوسی نے کانوں میں روئی ٹھونس لی کہ نہ آواز آئے، کانوں میں پڑے گی اور نہ جادو چلے گا۔ اور یہ اب طفیل دوسی بیت اللہ میں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تھے، اور طفیل دوسی بیت اللہ میں پہنچے تو آپ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے۔ تو طفیل دوسی چکر لگاتے سوچنے لگا، طفیل اپنے آپ سے بات کی، طفیل یہ تم نے کیا کیا ہے، یہ روئی کیوں ٹھونس لی ہے؟ کیا تو قوم کا سردار نہیں؟ کیا تجھے عقل شعور نہیں؟ کیا تو سمجھدار انسان نہیں؟ یہ تم نے کیا کیا ہے کہ کانوں میں روئی ٹھونس لی؟ کیا تو ایک بات سن کے خود اندازہ نہیں کر سکتا یہ بات کیسی ہے؟ تو طفیل دوسی نے کانوں سے روئی نکال لی، ادھر کانوں سے روئی نکالی، ادھر آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، قرآن کی آواز اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی طفیل دوسی کے کانوں میں گئی، دل میں اتر گئی۔ طفیل دوسی نے اسلام کو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھیل جا اور اپنی قوم کو جا کے دعوت۔ تبلیغ کا کام سمجھے کیا ہے؟ جا اور اپنی قوم کو جا کے، گویا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والا ہوں، میں نے آپ کا کام کرنا ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ دعوت، دعوت اللہ۔ وہ کام کیا ہے؟ دعوت اللہ، ہر ایک کو دعوت دینا، اللہ کے ساتھ جوڑنا، جنت کی راہ پہ ڈالنا، جہنم کی راہ سے ہٹانا، سب کی ساری برداشت کر کے، سب کا سارا کچھ دیکھ کے، ان کے جو دیکھا ہے اس کا تذکرہ نہیں کرنا، جو دکھانا ہے اس کا تذکرہ کرنا۔ جو دیکھا ہے اس کا تذکرہ نہیں کرنا، جو دکھانا ہے اس کا تذکرہ کرنا، جس سے جوڑنا ہے اس کا تذکرہ کرنا۔ تو پھیل جا، اپنی قوم کو دعوت دے۔ تو پھیل دوسی گئے واپس، اپنی قوم کو دعوت دی، قوم نے قبول نہیں کی، محنت کی لیکن قوم نے قبول نہیں کی۔ تو پھیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے اور غصہ تھا کہ قوم کے سردار ہیں اور قوم نے بات نہیں مانی، اندر ایک غصہ تھا۔ واپس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبیلہ دوست کے لیے بد دعا کرے، اللہ میں ہلاک کرے، بد دعا کرے قبیلہ دوست کے لیے۔ انہوں نے دعوت قبول نہیں کی۔ تو اللہ کے نبی، میں بات کر رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کیا تھے، آپ کا مشن کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر دوسی کی جو بات سنی تو آپ نے ہاتھ اٹھائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے آپ نے دعا کی، اے اللہ قبیلہ دوست کو ہدایت عطا فرما، اور فرمایا اے تو پھیل جا اور جا کر محنت کر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے۔ اب یہ دفعہ دوسری نظر میں واپس گئے، پھر گئے واپس، اور پھر جا کے محنت کی، اور سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، میں یہ عرض کی شروع میں کہ ایک نیت کرنی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والا ہوں۔ ہوگی نہیں نیت انشاءاللہ، میں بھی کر لوں آپ بھی کر لیں، ٹھیک ہے؟ یقین کریں پھر تربیت اس نسبت سے ہوگی جو نیت کرے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والا ہوں۔ اب آپ کا کام تھا اللہ سے جوڑنا، اور سارے نبیوں کی محنت تھی اللہ سے جوڑنا۔ تو چونکہ محنت ایک تھی اس لیے اس محنت کے بول بھی ایک تھے، اور وہ بول کیا تھے؟ لا الہ الا اللہ۔ سارے نبیوں کے بول اور آسوسن کے بول لا الہ الا اللہ۔ سب سے کٹ جاؤ، ایک اللہ سے جڑ جاؤ۔ کس اللہ سے؟ جس اللہ کو جس وقت پکارو وہ تمہاری پکار کو سنے، خالی سنے نہیں، تمہاری پکار پر تمہیں جواب دے۔ اس لیے آتا ہے ایک دفعہ بندہ کہتا ہے اللہ تو 70 دفعہ اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، رب کی طرف سے، لبیک یا عبدی، بول میرے بندے میں حاضر ہوں۔ یہ ایک دفعہ پکارتا ہے، رب 70 دفعہ جواب دیتا ہے۔ اور وہ اللہ جس کو دیکھیں اپنے گھر میں بچہ ماں کو 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ اما اما اما، تو ماں بھی پھر کہتی ہے چپ کر، کیا ہو گیا تجھے، کیا اما اما لگا رکھی ہے، ماں کے چپ کر، یعنی اما اما بھی سن کے، حالانکہ ماں بچے کے منہ سے اما کا لفظ سننا یہ تو ماں کو راحت ملتی ہے، لیکن بار بار ماں بھی تھک جاتی ہے، پھر بس کر، چپ کر۔ اس رب کو جتنی دفعہ بھی پکارو کیا کہتے ہیں؟ چپ کر کے خوش ہوتا ہے، جتنا زیادہ پکارو گے اتنا زیادہ خوش ہوگا، جتنا زیادہ پکارو گے اتنا، اور جس نام سے چاہے پکارو، جس نام سے چاہے پکارو، اللہ کہہ کے پکارو، رحمان کہہ کے پکارو، رحیم کہہ کے پکارو، ودود کہہ کے پکارو، غفار کہہ کے پکارو، رزاق کہہ کے پکارو، حفیظ کہہ کے پکارو، جو بھی کہہ کے پکارو سنے گا، خوش ہوگا اور خوش ہوگا، اور پکارو اور خوش ہوگا، پکارتے جب خوش ہوتا چلا جائے گا، اور صرف پکارنے سے وہ خوش نہیں ہوگا بلکہ دل کے اندر نور پیدا ہوتا جائے گا۔ اللہ کا نام لینے سے دل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے، اللہ کا نام لینے سے دل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ نور
इंसानों में सबसे ज्यादा नूर नबियों के दिल में होता है, और नबियों का अल्लाह को पुकारना, बंदों को दावत देना। इसलिए मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे इस एक हदीस के बारे में, वो जिक्र जारी के बारे में फरमाते थे, जो मफहूम है मौलाना यूसुफ साहब का कि जिक्र जारी क्या है, लोगों के पास जाकर दावत देना, ये जिक्र जारी। ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत है, अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से कुछ नहीं होगा। एक मेहनत तो ये है नबवी मेहनत, और एक मेहनत है नबी के दुश्मनों की मेहनत। और नबी के दुश्मनों की मेहनत क्या है, वो ये कहेंगे कि मखलूक ये करती है, मखलूक से ही होता है, हम ये कर रहे हैं। उसका एक वाकया फजाले, कई वाकयात हैं, लेकिन एक फजाले हकायत सहाबा में वाकया यूं लिखा है कि जब हिजरत करके मक्के वाले मदीना आए तो इनमें बच्चा नहीं हो रहा था, बच्चा बच्ची मुहाजिरीन में औलाद नहीं हो रही थी। तो यहूदियों ने एक बात चला दी। अल्लाह के दुश्मन क्या करते हैं, ऊपर से सारा कुछ मिलता है। एक अल्लाह के दुश्मनों की बात है, और एक अल्लाह की तरफ दावत देने वालों की बात है। जो अल्लाह के दुश्मन बात करे, दावत देने वाले वो बात नहीं करेंगे। दावत देने वाले अल्लाह से होने की बात करेंगे, और अल्लाह के दुश्मन मखलूक से होने की बात करेंगे, इंसानों से होने की बात करेंगे। तो उन्होंने क्या बात चला दी, मदीने वालों ने, ये यहूद ने, उन्होंने बात ये चला दी कि हमने जादू कर दिया है, अब इनमें बच्चा नहीं हो सकता। और ये बच्चे देने वाला कौन? अल्लाह। और ये बच्चियां देने वाला कौन? अल्लाह। और ये मिला के देने वाला कौन? अल्लाह। और ये ना दे दो अल्लाह, और ये दे दो अल्लाह। उन्होंने ये बात चला दी, हमने जादू कर दिया है। ये बात उन्होंने चला दी। उनमें तो ये बात असर कर सकती थी, लेकिन नबूवत से फैज़याब होने वाले, जो आपके चेहरे को देख के फैज़याब हुए थे, उन पे ये बात नहीं चल सकी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देख के जिन्हें जो फैज और नूर मिला है, वो नूर जिनके सीने में आया है, जो आपके चेहरे को देख के नूर मिला है, जिन्हें हम सहाबा कहते हैं, उन्हें कायनात की कोई चीज मुतासर नहीं कर सकती। उन्हें कायनात सारी मखलूक के बोल मुतासर नहीं कर सके। उनके ईमान इस दर्जे के, और इनका अंदर का दिल का नूर इतना मजबूत था। तो अल्लाह ने सबसे पहला बच्चा पैदा किया, और वो कौन थे? अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह ताला। एक वक्त आया, लेकिन उनकी बात को सहाबा ने नहीं चलाया। इस तरह क़यामत तक होगा, एक गैर बात करेंगे कि ये हो जाएगा, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। अल्लाह की कसम, इस कायनात में सारी मखलूक कुछ भी नहीं कर सकती। अगर इस कायनात में करता है तो वह अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कायनात में कोई कुछ नहीं कर सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से कुछ नहीं। और अल्लाह पाक ने सारी मखलूक के नबी बनाए हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे जहानों के नबी बनाए हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अल्लाह ने मुझे नबी दिए हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी हैं, अब मेरे नबी हैं। और आपने क्या फरमाया सहाबा से? अजीब, मैं आपने आप सल्लल्लाहु को देखा तो नहीं, मैं आपने आपका दीदार तो नहीं किया, सुना, ईमान ले आए, और वो भी अल्लाह ने माओ की गोदों में दे दी, अपनी कोशिश फिर भी नहीं हुई। लेकिन आपने क्या फरमाया सहाबा से? सहाबा से फरमाया, मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने भाइयों को देखता। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके भाई नहीं हैं? आपने फरमाया, नहीं, तुम मेरे सोबत याफ्ता हो, मेरे सहाबी हो। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके भाई कौन हैं जिन्हें देखने को आपका दिल चाहता है? तो आपने फरमाया, जिसका मफहूम है, मेरे भाई वो हैं
جو میرے بعد پیدا ہوں گے مجھے دیکھا نہیں ہوگا اور بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے، مجھے اپنا نبی مانے۔ کیا مقام ہے میرا، پتا نہیں اب یہ کہنا چاہیے کہ نہیں، لیکن ایک مقام ایک حیثیت تو بن گئی نا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ ساری کائنات کے نبی اور آپ نبیوں کے نبی اور آپ میرے بھی نبی، اللہ اکبر، سبحان اللہ، آپ میرے بھی نبی، سبحان اللہ۔ اس لیے شروع میں ایک نیت کی تھی کہ نیت کر لوں، میں نیت کر لوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے نبی کے کام والا، نیت کر لی نا انشاءاللہ، اللہ کرے پکی ہو جائے، اللہ کرے پکی جائے نیت کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والا۔ اب میرے محترم دوستوں بزرگوں، اب اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے نبوت دی، قیامت تک کا زمانہ دیا، قیامت تک کا زمانہ دیا۔ اب قیامت تک کے انسان آپ کے نبی ہیں اور آپ کی چاہت تھی میرے قیامت تک آنے والے انسان دوزخ، امتی دوزخ سے بچ جائیں، جنت والے بن جائیں۔ اب ان تک اللہ کے نبی کا کلمہ، اللہ کے نبی کا دین پہنچے گا تو بچیں گے نا، اگر نہ پہنچا تو آج اس وقت تک پتہ نہیں کتنے لاکھ انسان مر چکے ہوں، ہر روز لاکھوں انسان مرتے ہیں، لاکھوں پیدا ہو رہے ہیں، اربوں میں لاکھوں مر رہے ہیں، لاکھوں پیدا ہو گئے ہیں۔ تو جتنے انسان کفر کی حالت میں مرے آج کہاں گئے؟ کبھی نکلیں گے؟ اور میرے نبی کیا چاہتے تھے؟ میری امت دوزخ کی آگ سے۔ اب تبلیغ کی محنت کیا ہے؟ آج سے کچھ عرصہ پہلے کی کارگزاری ہے، فرانس والوں نے چلے 40 دن کی جماعتیں اپنے ملک میں چلائی، جیسے ہمارے ملک میں چلے کی جماعتیں بھی چل رہی ہیں، 4 مہینے کی چل رہی ہیں، سال کی بھی چل رہی ہیں، تو وہاں چلے کی جماعتیں انہوں نے چلائی۔ تو ایک آدمی ان کے پاس آیا، بوڑھا، 90 سال کی عمر، وہ بوڑھا ان کے پاس آیا اور انہیں کہنے لگا میں 1 ہفتے سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، دور سے تمہیں دیکھتا رہتا ہوں، 1 ہفتہ ہو گیا، اب تمہیں دیکھتا ہوں مجھے سکون ملتا ہے، تمہیں دیکھتا ہوں مجھے سکون ملتا ہے۔ اور یہ عیسائی تھا، 90 سال عمر، عیسائیت میں گزر چکے۔ پھر کہنے لگا کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ رہ لوں؟ تو آ جاؤ، آؤ ہمارے ساتھ رہو۔ تو وہ بوڑھا ان کے ساتھ چلنے لگا، 1 ہفتہ جماعت کے ساتھ رہا، 1 ہفتہ پہلے دور سے دیکھا، سکون ملا، اب پاس آیا، ساتھ رہا، دن رات دیکھے، اعمال دیکھے، سارا کچھ دیکھا۔ تو جماعت میں کیا ہے، تبلیغ میں کیا ہے؟ نبوی محنت کے اعمال۔ تبلیغ کس چیز کا نام ہے؟ نبوی محنت کے اعمال کا نام تبلیغ ہے۔ اور وہ محنت 4 چیزیں ہیں، وہ محنت 4 چیزیں ہیں: دعوت اللہ، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت اور خدمت، اور اس کو حسن سلوک بھی کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے حسن سلوک، ساری مخلوق سے پیش آنا، یہ 4 کام نبوی محنت ہے، یہ 4 کام نبوی محنت ہے۔ اور اس نبوی محنت کے ان کاموں کے نتیجے میں اللہ نے ہدایت چھپائی ہوئی ہے، اس کے بدلے میں اللہ ہدایت دلوں میں نازل کرتے ہیں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والا ہوں، یہ 4 کام کرنے ہیں۔ نبوی محنت میں جو تربیت ہے، نبوی محنت میں جو تربیت ہے، میں اگلے دن عجیب آپ کو مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا الیاس صاحب ایک زمانے میں پڑھ رکھا کہ مولانا لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اللہ نے ایک مقام دیا، اللہ نے ایک مرتبہ دیا، بڑی شخصیت تھے۔ تو کسی نے ان سے، ان کے مجمع میں کسی نے کہا کہ 1 محنت آپ کر رہے ہیں، لوگوں کو اللہ سے جوڑ رہے ہیں، اور 1 محنت مولوی الیاس صاحب کر رہے ہیں جن سے اللہ نے تبلیغ کا کام شروع کرایا، تو آپ کی محنت میں اور مولوی الیاس کی محنت میں کیا فرق ہے؟
آپ کی محنت میں اور مولانا الیاس صاحب کی محنت میں کیا فرق ہے؟ اللہ سے تو بڑے بڑے ہی ہوتے ہیں، بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں۔ تو مولانا احمد گوہری رحمۃ اللہ نے فرمایا بھائی میری محنت میں اور مولانا الیاس کی محنت میں اتنا ہی فرق ہے جتنا ایک ولی میں اور نبوت میں فرق ہوتا ہے، جتنا ولایت اور نبوت میں فرق ہوتا ہے۔ وہ مولانا الیاس محنت کر رہے ہیں وہ نبوی محنت ہے۔ کون سی محنت؟ اب نبوی محنت میں تربیت کیسی ہوگی؟ 40 دن بندہ گیا، اب بندہ 40 دن گیا تو اب میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ یہ بندہ جس لائن پہ جس ڈگر پہ چل رہا تھا، جماعت والوں نے محنت کی، کوشش کی، اللہ کا رحمت وجہ ہوا، مشغول ہو گیا، 40 دن چلا گیا اور 4 مہینے چلا گیا۔ 40 دن 4 مہینے کے بعد جب واپس آتا ہے تو بندہ ویسا ہی ہوتا ہے یا تبدیل ہو چکا ہوتا ہے؟ وہ بات وہ بوڑھے کے درمیان میں نہ رہے تو وہ 7 دن ساتھ رہا۔ کتنے دن؟ چلا نہیں پورا 7 دن۔ 7 دن کے بعد کہتا ہے میرا دل کہتا ہے میں مسلمان ہو گیا، میرا دل کہتا ہے میں مسلمان ہو جاؤں۔ 7 دن ان کے ساتھ رہنے کے بعد کہنے لگے ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہمارے نبی کا ایک امتی جو موت کے دروازے پہ پہنچا ہوا ہے، 90 سال عمر ہے، وہ اگر موت کے دروازے پہ پہنچ کے دوزخ سے بچ جائے تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ لہٰذا اس بوڑھے نے اسلام قبول کیا، پھر 1 دن جماعت والوں کے ساتھ گزارا اور 1 دن بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ کہاں گیا؟ جنت میں۔ کہاں گیا؟ جنت میں۔ محنت کس نے کی؟ امت نے۔ محنت کس نے کی؟ امت نے۔ محنت کون سی تھی؟ نبوی محنت۔ محنت کون سی تھی؟ نبوی محنت۔ اور یہ 40 دن میں کیا ہوتا ہے؟ مطلب بھائی شبیر صاحب اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھرے، لوگوں کے ذمہ دار تھے، تو وہ فرمانے لگے کہ یہ ہمارے پاس نصر اللہ بٹ ایک فلمی اداکار تھا، نصر اللہ بٹ لاہور میں، تو وہ ہمارے پاس آیا۔ کیسے آیا؟ تو وہ نصر اللہ بٹ سناتا ہے کہ میں پہنچا اسٹوڈیو میں تو الیاس کشمیری یہ بیٹھا ہوا تھا، سر پکڑا ہوا، میں نے اس سے کہا میں نے کی ہوا ہے سر کیوں کھڑے ہیں؟ کہتا یار کی دسا مڑے پریشان کر چلے کی ہم نہیں مڑا، کہتا 35 لاکھ روپیہ دے، کوئی سال پہلے کی بات ہے، مجھے 35 لاکھ روپے دے میں نائٹ کلب بنانا نہ ہوں۔ 10 میں 35 لاکھ کتوں لے آ کے دیا، پریشان کر چڑے مڑے نے۔ نصر اللہ بٹ کے تبلیغ میں 4 دن لگے ہوئے تھے۔ یہ کہتے ہیں میں نے الیاس کشمیری سے کہا، میں نے کہا کیا میں مرکز لے جا۔ الیاس کشمیری کہتا لے جا۔ عموماً تبلیغ میں ایسا ہی ہے، شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے، جب تک بات سمجھ نہیں آتی نا، ایک گھر میں جائیں آپ محنت کریں کوشش کریں، گھر میں جو بندہ ہوتا ہے نا جو کچھ بھی نہیں کرتا کراتا منجی پر ننا ہوتا ہے، سمجھے کہتے ہیں اینو لے جا۔ یہ والد صاحب ریٹائر ہو گیا کچھ نہیں کرے گا، ابا جی لے جاؤ، چلو یہ بھی شکر ہے لے جاؤ، ہاں لے جاؤ۔ کہتے میں اس کو لے کے مرکز آ گیا، شبیر صاحب بزرگ ہمارے کہتے ہیں ہمارے پاس آ گیا، کہتے لڑکے سے تھوڑی بات ہوئی، ہم نے کہا چلو یار تمہیں رائے میں بزرگوں سے ملواتے ہیں، اللہ سے رائے میں تو قریب ہی ہے۔ تو لڑکا تیار ہو گیا، ہم ان کو لے کے چلے گئے رائے میں، مولانا جمشید صاحب اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے کا ان کے پاس لے گئے نوجوان کو۔ مولانا جمشید صاحب نے بات کی تو وہ لڑکا نا بڑی بے توجہی سے بیٹھا، توجہ نہیں دی بات کر۔ جب اٹھنے لگے تو مولانا فرمانے لگے بھائی 3 دن لگا لو۔ کتنے 3 دن کو کیا کہتے ہیں تبلیغ میں؟ روزہ۔ 3 دن لگا لو۔ کہ وہاں سے باہر نکلے، شام بزرگوں کی بات تھی یا یہ تھوڑی قربانی بھی ہو رہی تھی، تو باہر نکل کہتے ہیں 3 دن لانا، 3 دن لانا۔ تو ہم نے کہا ہمیں اور کیا چاہیے؟ ایک جماعت دیکھی، اس کی 3 دن کی تشکیل کرائی، 3 دن جماعت میں گیا، ایک لڑکے سے دوستی لگ گئی، وہ نکلا تھا 40 دن کے لیے، اس نے کہا یار گھر سے نکلنا مشکل ہوتا ہے، ابھی نکل آیا، چل چلا 40 دن کے ٹھہر گا، وہیں سے 40 دن کر دیے۔ نصر اللہ بٹ کہتا ہے میں اگر الیاس کشمیری اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے تھے تو 2 نوجوان آ رہے تھے ہماری طرف، ایک نے پگڑی امامہ باندھا ہوا ہے اور ایک نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے اور سننے تو ٹکنے ننگے تو ہے کیا وہ ہماری طرف آ رہے تھے۔
میں نے دور سے دیکھا آتے ہوئے تو میں نے ریاض کشمیر سے کیا لگتا ہے جماعت آئی ہے اور گشت آ رہی ہے ہمارے پاس گشت آ رہے ہیں. تو ہم پھر اپنی باتوں میں لگ گئے. اتنے میں دو نوجوان چلتے چلتے آگے ریاض کشمیری بیٹھا ہوا تھا, ایک اس کے ساتھ بیٹھ گیا, ایک ساتھ بیٹھ گیا. تو جب وہ بیٹھ گیا نا نوجوان, تو جو ریاض کشمیری کے ساتھ بیٹھا تھا ماما اسے باندھا ہوا, داڑھی چہرے پہ 40 میں جتنی آ گئی تھی, تو ریاض کشمیری پہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ابا جی پچھاڑیا نہیں تھے, ابا جی پچھاڑیا نہیں تھے. ریاض کشمیری نے ہنس اس کو دیکھا, نصر اللہ یہ تبلیغ والے کو کہڑا جادو ایکچولی دن شروع ہو گیا. پھر وہ لڑکا امریکہ چلا گیا. ان کے بارے میں کارسری ایک سنی کہ وہ امریکہ میں جماعتوں کی نصرت اب کام کر رہا ہے, جماعتوں کی نصرت کرتا ہے. ہماری مسجد میں ایک جماعت آ گئی امریکہ کی, تو میں نے ان سے ایسے تذکرہ کر دیا, یہ واقعہ سنایا انہیں اور یہ تذکرہ کیا. تو مجھے نام کا ہے اس کا یاد نہیں, تو انہوں نے کہا ہاں بالکل میں اس کو جانتا ہوں, وہ جماعتوں کی نصرت کرتا ہے, کام کر رہا ہے وہاں پہ امریکہ کے. تو 40 دن میں اللہ نے کیا کر دیا, کیا کر دیا؟ تبدیلی کیا ہے؟ تبدیلی یہ ہے کہ پہلے دل میں سینکڑوں ہزاروں غم تھے, اب ایک غم آ گیا جو اللہ کے نبی کے سینے میں. اور وہ غم پتہ کیا چیز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں تھا؟ وہ غم پتہ کیا چیز ہے؟ میں آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے گھروں میں, جن گھروں میں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ نہیں, سب گھروں میں زیور سونے کا, اس کو ایک گتے کا ڈبہ ہوتا ہے جس میں شنیل چڑھا ہوتا ہے, اس میں رکھتے ہیں اور اس کو تالوں کے اندر رکھتے ہیں سب سے چھپا کے. تو سامنے ہے بات, شنیل کا ڈبہ, شنیل کا کور چڑھا ہوتا ہے گتے کے ڈبے پہ. اب کتنی قیمت ہوگی, 200 400 کتنی ڈبے کی قیمت ہوگی. تو کو پوچھے بھائی گتے کے ڈبے کو لاکر کے اندر کیوں رکھا ہوا ہے, تالوں کے اندر کیوں رکھا ہوا ہے اس گتے کے ڈبے کو؟ تو ہر سارے کہتے ہیں کہ بھائی اس میں اتنی مالیت ہے, سونا اتنی مالیت کا, اتنے تولے سونا ہے, اس کی وجہ سے گتے کے ڈبے کی حفاظت ہو رہی ہے, اس کے اندر قیمتی چیز ہے سونا. تو جس دن وہ سونا بک جاتا ہے نا, وہ گتے کا ڈبہ کوڑے کے ڈھیر میں پڑا ہوتا ہے, آنکھوں سے دیکھا شنیل چڑھا ڈبہ کوڑے کے ڈھیر میں پڑا ہوتا ہے کہ اندر سے قیمتی چیز نکل گئی. اب میرے دوستو, اللہ کے نبی کا غم جس سینے میں آ جائے, یہ ڈبہ ہے, یہ ڈبہ ہے 5-6 فٹ کا, اس ڈبے کے اندر اللہ کے نبی کا غم آ گیا. جو غم ملے گا نبوی کام سے, جو نبوی محنت کے علاوہ غم نہیں ملے گا, اور نبوی محنت سے پھرنے سے ملے گا, لوگوں کے پیچھے مارے مارے پھرنے سے ملے گا, ایک ایک کے پیچھے جانے سے ملے گا, ایک ایک کو وصول کرنے سے ملے گا. اس کے علاوہ نبوی غم نہیں ملے گا. اور جسے نبوی غم ملے گا, یہ راتوں کو اٹھ کے بھی روئے گا بھی, یہ دن کو پھیرے گا, راتوں کو روئے گا, اور دیکھنے والے اس کو کہیں گے کہ چلا ہو گیا, دیکھنے والے کہیں گے چلا ہو گیا. لیکن اس کے اندر نبوی غم آ گیا. تو جس ڈبے کے اندر نبوی غم آ جائے گا, اللہ اس ڈبے کی عذاب قبر سے حفاظت فرمائے گا, دوزخ کی آگ سے حفاظت فرمائے گا. اللہ اس ڈبے کو جنت میں ڈالے گا. اتنی قیمتی چیز ہے نبوی غم. اور وہ نبوی غم ملے گا نبوی محنت کرنے سے, اور کسی راہ سے نبوی غم نہیں مل سکتا. اور کوئی راہ نہیں ہے نبوی غم ملنے کی. اور ہمارے یہاں بھائی ایک ساتھی ہوتے تھے عاشق صاحب, اللہ گری کے رحمت کرے, اکثر ان کا بیان ہوتا تھا, اور وہ ایک بات فرمایا کرتے تھے, آج جب یہ کام کرتا ہے نبوی, اور آج جب یہ چلتا 4 مہینے کے لیے, 7 مہینے کے لیے نکلتا ہے, تو لوگ کہتے ہیں چلنا ہو گیا. لوگ کیا کہتے ہیں؟ چلنا ہو گیا. پکی بات ہے کہتے ہیں, کام کرے صحیح, کام نہ کرے تو پھر کوئی نہیں, پھر کہتے ہیں بڑا چل گیا. کام نہ کرے تو کہتے ہیں بڑا چل گیا, کام کرے تو پھر کہتے ہیں چلنا ہو گیا. بیوی بھی کہے گی, بچے بھی کہیں گے, ماں باپ بھی کہیں گے, رشتے دار بھی کہیں گے, ماننے والے بھی کہیں گے, جس کو کچھ لینا دینا نہیں وہ کہیں گے یار چنگا بھلا سینوں کی ہو گیا, چل رہی ہو گیا. کر رہا ہے, 2.5 گھنٹے روز دے رہا ہے, اپنے محلے میں کام کر رہا ہے, کر رہا ہے, 2 گشت کر رہا ہے, کر رہا ہے, یہ سروزے پہ جا رہا ہے, کر رہا ہے, یہ 40 دن کے لیے ساتھ میں جا رہا ہے. کیا اس نے کیا 4 مہینے لگا کے نبوی غم کو اندر دیا ہے, کیا کیا اس نے؟
تو لوگ کہتے ہیں چلہ ہو گیا. تو عاشق صاحب کہتے تھے قیامت کے دن جب اللہ اسے دیکھیں گے نا، اللہ کہیں گے لوگ تجھے میرے دین کے لیے چلہ کہتے تھے، میں نے تجھ سے کیا صاف لینا، جا جنت، تو میرے دین کے لیے چلہ تھا. کوئی عاشق صاحب یہ بات کہتے تھے. تو نیت کیا کی شروع میں کون ہوں؟ رسول اللہ سے کریں گے کام، میرا پکی نیت ہوگی نا انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب اگلی گزارش، یہ مہینہ ہے رمضان کا، کون سا؟ کتنے روزے گزر گئے؟ باقی کتنے رہ گئے؟ 22. ہم اس کو کہیں گے کہ زیادہ رہ گئے کہ تھوڑے رہ گئے؟